وہ دن آ رہے ہیں تو سیدنا ابراہیم نے پھر دیکھا کہ میرا باپ بت بنا رہا ہے اور لوگ ان بتوں کے آگے بیٹھے ہیں، تو سیدنا ابراہیم نے بستی والوں کے دلوں کے اوپر ایک چوٹ لگائی، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، ان کا اعتکاف کیے بیٹھے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو۔ گویا اعتکاف بھی عبادت ہے، گویا بت کے سامنے احترام اور عقیدت سے بیٹھنا، غیر اللہ کے سامنے اس طرح عبادت کے اعتبار بنانا جو اللہ کے لیے خاص ہو وہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ عبادت کا کوئی فعل، عبادت کا کوئی فعل، عبادت کا کوئی فعل، رکوع ہو، سجدہ ہو، نظر ہو، نیاز ہو، دعا ہو، عبادت کا کوئی فعل اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی سیدنا ابراہیم نے ان کے دل کے اوپر چوٹ لگائی، ان کا اعتکاف کیے بیٹھے ہو۔ اگلے دن میلہ تھا، لوگوں نے کہا چلو فناظر ناظراتن، انہوں نے بھی ستارے کی طرف آنکھ کو اٹھایا اور کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ یہاں پہ ضمنی طور پہ بات آئی ہے، بات تو لمبی چوڑی ہے، لیکن انکار حدیث کرنے والوں کی عقل کے اوپر بھی ماتم ہے۔ یہی حدیث بخاری شریف میں آئی ہے اور وہاں پہ سیدنا ابراہیم کے خلاف حقیقت 3 جملوں کا ذکر کیا گیا تو اس حدیث کا انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اللہ نے کہا ابراہیم کا اس قرآن پاک میں ذکر ہونا چاہیے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے بھی تھے اور نبی بھی تھے، اس لیے اس کتاب میں ان کا ذکر ہونا ہی چاہیے۔ اے پیارے رسول ان کا ذکر کیجئے، کلام اللہ کے اندر بھی ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ منکرین حدیث نے کہا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیقا نبیہ کہا ہے، تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، خلاف حقیقت 3 واقعات، تو یہ قرآن سے ٹکراتی ہے۔ اور عقل کے اوپر ایسا پردہ قرآن نہیں دیکھا۔ قرآن پاک نے 2 خلاف حقیقت باتیں قرآن پاک میں ہی بیان کر دی، ایک یہ انی سقیم کہ میں بیمار ہوں، میری طبیعت میں بے چینی ہے۔ محدثین نے بعد میں لکھا کہ یہ توریے کی ایک قسم ہوتی ہے کہ بات خلاف حقیقت کی جائے لیکن اس کے اندر کچھ ایسا مفہوم پایا جائے جو سچ کے قریب ہو لیکن بات خلاف حقیقت ہو، اور وہ خلاف طبیعت میں ہواداری اور بے چینی تو تھی نا، شرک سے، بتوں سے۔ اب وہ سارے جب میلے پہ چلے گئے، ان میں سے ایک بات یہ اور دوسری بات آگے آنے والی ہے۔ میلے پہ چلے گئے، بت خانے میں داخل ہوئے، الا تاکلون، لوگوں نے چڑھائے ہوئے تھے، دودھ رکھا ہوا تھا، کھانا رکھا ہوا تھا، الا تاکلون، کھاتے نہیں ہو، کھاتے نہیں ہو، کھاتے نہیں ہو۔ کوئی جواب نہ آیا۔ ما لکم لا تنطقون، اب بولتے بھی نہیں ہو۔ کیسا اللہ تعالیٰ نے آرگیومنٹس، مکالمہ، ابلاغ، تبلیغ کا انداز سیدنا ابراہیم کی زندگی سے سمجھایا۔ الا تاکلون، کھاتے نہیں ہو۔ جب کوئی جواب نہ آیا کہا ما لکم لا تنطقون، اب بولتے بھی نہیں ہو، کیا بات ہے بولتے نہیں ہو۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، وہ جو بت گر تھا اس کے گھر کے اندر بتوں کو توڑنے والا پیدا ہوا۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، ایک دائیں ہاتھ سے تھپڑ لگایا اور فجعلہم جزازا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، توڑنا شروع کیا، توڑنا شروع کیا۔ ایک کو چھوڑ دیا جو سب سے بڑا بنایا ہوا تھا۔ سارے واپس آئے، دیکھا بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ان بتوں کے بارے میں ابھی پچھلے دنوں ابراہیم نے گفتگو کی تھی۔ ما هذه التماثيل، کیوں اعتکاف کیے بیٹھے ہو؟ یہ لگتا ہے ابراہیم کا کام ہے۔ اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اگر ہدایت پانی ہوتی اس قوم نے تو ایک یہی جملہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا۔ اانت فعلت هذا بآلهتنا، کیا جملہ بول رہے ہیں، عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے۔ کیا تو نے ہمارے خداؤں کو برباد کر دیا ابراہیم؟ کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ جملہ کتنا عجیب ہے۔ تیرے خدا کو ابراہیم اگر توڑ دیتا ہے تو اس کو خدا ماننے سے انکار کر دے، کر دے، لیکن عقل پہ پردہ ہے۔ ابراہیم نے یہاں پہ مناظرانہ انداز میں دوسری بات، یہ بات بھی قرآن پاک میں موجود ہے، انکار حدیث کا سارا فلسفہ زمین بوز ہو جاتا ہے۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بلکہ اس بڑے نے توڑا ہے، جس کے گلے میں کلاڑا نظر آ رہا ہے نا، اس نے باقیوں کو توڑا ہے۔ فاسألوہم، ان سے پوچھو
اگر یہ جواب دیتے ہیں تو پوچھ لو اسی نے توڑا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم بات کی کہ اسی نے توڑا ہے اور کسی نے نہیں توڑا۔ مناظرانہ انداز ہے، ابلاغ کی ایک کیفیت ہے۔ ابلاغ کیا کہ اسی بڑے نے توڑا ہے، پوچھو۔ اب عقل کے اوپر پردہ کیسا ہے؟ کہنے لگے، خود کہنے لگے آپس میں مشورہ کر کے، اللہ اکبر، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو جانتا ہے یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ پھر ابراہیم کی توحید کی غیرت کو جلا لایا، اُفِّل لَكُمْ اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر تف ہے تمہاری عقل کے اوپر جو بولتے نہیں ان کی پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے۔ یہاں پہ اف سے مراد تف ہے، اور وہاں پہ والدین کے لیے اف سے مراد سب سے چھوٹا کلمہ ہے، اُفِّل لَكُمْ۔ پھر تو تمہاری عقل کے اوپر ماتم کرنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، یہ ابراہیم کی ساری زندگی اللہ کی قسم میرے اور تمہارے لیے نمونہ ہے، جو محتاج ہیں، جو خود کھانے پینے کے محتاج ہیں، جو خود روٹی کے محتاج ہیں، جو خود قضاء حاجت کے محتاج ہیں، وہ داتا ہیں، وہ غوث ہیں، وہ گنج بخش ہیں، وہ عطا کرنے والے ہیں۔ ایک یہاں پہ دلیل ابراہیم نے قائم کی تھی کہ یہ کھاتے نہیں ہیں، بے جان ہیں، بولتے نہیں ہیں، مردہ ہیں۔ دوسری طرف اللہ نے بھی قرآن پاک میں ایک دلیل توحید کی عظیم قائم کیا، کانا یا کلان الطعام۔ عیسیٰ اور ان کی ماں مریم، ان کو الہ مانتے ہو، ان کو مانتے ہو الہ، وہ تو دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ گویا کھانا کھانے والا بھی جو محتاج ہو کھانے کا، جو پیٹ، جس کا پیٹ خالی ہو تو اس کو بھوک لگے، وہ داتا نہیں ہو سکتا، وہ گنج بخش نہیں ہو سکتا، وہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم نے اپنی زندگی میں یہ سارے کے سارے معاملات کرنے کے بعد اپنے باپ کو کہا، اور قربان جائے ابراہیم کی اپنے باپ کے ساتھ محبت ہے، باپ ہونے کے ناطے جب جانے کا ارادہ بھی کیا نا ہجرت کا، ایک ہی جگہ پہ اللہ رب العزت نے 4 ان کے مکالمات کا ذکر کیا، 4، اور چاروں جگہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی یا ابتی یا ابتی۔ اور عربی جاننے والے تو اس کی ٹرانسلیشن سے محظوظ ہو سکتے ہیں، لیکن اردو میں یا ابی کا ترجمہ تو کیا جا سکتا ہے میرے باپ، یا ابتی کا کیا ترجمہ کیا جائے؟ میرے پیارے بابا، میرے دل کے قریب بابا، میرے محبوب بابا، یا ابتی لا تعبد الشیطان لیما تعبدو، کبھی کہہ رہے ہیں لا تعبد الشیطان، کبھی کہہ رہے ہیں لیما تعبدو ما لا یسمعو، کبھی کہہ رہے ہیں انی قد جاءنی من العلم، کبھی کہہ رہے ہیں انی اخاف علیکم، میں خوف رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ پھر باپ نے غصے میں آ کے کہا میرے خداؤں سے بے رغبتی کا اظہار کرتا ہے، جھڑک دیا تو کیا کہا؟ سلام علیکم، میں آپ کے اوپر سلام بھیجتا ہوں، اور میں عنقریب اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو قول ہے، یہ ابراہیم کی زندگی تو توحید سے بری پڑی تھی، یہ جو قول ہے یہ ابراہیم کا تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے۔